السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر کیا بد دعا سے موت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ عز و جل نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کس کی موت کس طرح ہوگی، اور موت کے اسباب ہوتے، تو بد دعا کسی کی موت کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن موت بد دعا ہی کی وجہ سے ہوئی ہے، بد دعا پر ہی سارا کے سارا تکیہ کرنا یہ غلط ہوتا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، بد دعا کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایک سبب ہے۔ جیسے کوئی بیماری بھی سبب ہو سکتی ہے، تو بد دعا بھی سبب ہو سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ کس کی کس طرح موت آنی ہے، اور یہ بھی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے لیے ایک شخص بد دعا دے گا اور اس بد دعا کی وجہ سے اس کی موت ہو، یا یہ بھی ہوگا کہ کوئی شخص اس کی زندگی اتنی ہوگی اور اسے ایک دعا ملے گی تو اس کی زندگی اتنی ہو جائے گی، تو جتنی دعا کے بعد زندگی ہونی تھی اتنی ہی اس کی لکھی تھی 100%، پر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کے لیے وہ جو دعا سبب ہوئی وہ بھی اللہ نے قسمت میں لکھ دی تھی کہ 50 سال اس نے زندہ رہنا تھا، اسے ایک دعا ملی اس کے سبب اس کی عمر اب 70 سال ہو جائے گی، تو 70 سال ہی میں موت آنی تھی، لیکن 50 سے 70 کا سفر دعا کے ذریعے ہو گیا۔ اچھا، اب اسی طرح دیکھیں نا، دعا کو ہم دو کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں دعا کی، ایک دعا ہوتی ہے اور ایک بد دعا ہوتی ہے۔ کسی کے حق میں بد دعا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، تذکرۃ الاولیاء کی جلد 1 صفحہ 242 پر بہت مشہور واقعہ ایک بزرگ کا جن کا نام ہے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ کو دیکھا جو ڈانس پارٹی اور شراب نوشی وغیرہ میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ دعا کیجئے کہ اللہ انہیں غرق کر دے، یعنی بیسیکلی ان کے حق میں بد دعا کریں کہ ایسے گنہگار سیاہ کار لوگ ہیں کہ سر عام ڈانس بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، اولیاء کا بھی احترام نہیں کرتے۔ تو حضرت نے ہاتھ تو اٹھایا پر دعا کی کہ اللہ، جس طرح یہ اس جہاں میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگلے جہان یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش نصیب فرما۔ اب آپ کے ساتھی حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو دعا کچھ اور کی تھی اور آپ نے کچھ اور مانگ لی، راز کیا ہے؟ کہا جس سے دعا مانگی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال آپ نے دعا کی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان جو تھے وہ شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو، دعا جو ہم نے کی ہے، تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہونے اور تکلیف پہنچے بغیر ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی، کیونکہ بیسیکلی مراد کیا تھی کہ لوگ ہدایت پائیں، لوگوں کی تباہی مراد نہیں ہوتی اولیاء، یاد رکھ۔ اور اولیاء سے اعلیٰ درجے میں صحابہ ہیں، اور صحابہ سے اعلیٰ درجے میں انبیاء ہیں۔ جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی مراد یہ ہوتی نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اس لیے بڑی غلطی کا وہ لوگ شکار ہوتے ہیں کہ جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں سے بغض ہے، تمہیں فلاں سے حسد ہے۔ بغض اور حسد کی یہ بات ہی نہیں، یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، تم غلط میدان میں غلط دماغ لڑا رہے ہو۔ یہاں مراد ہوتی ہے ہدایت۔ کسی کی اصلاح کے لیے بات کرنا اس کی حسد پہ مبنی نہیں ہوتا۔ وہ اگر مشہور آدمی ہو گیا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں چونکہ تم حسد کر رہے ہو، تم مشہور ہونا چاہتے ہو، اس لیے تم نے ان کے خلاف کلپ بنائی ہے۔ نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کی چھوٹی سوچ ہے، جو آپ شاید اسی طرح سوچتے ہوں گے، لیکن اصل میں جو ہدایت کا کام کرتے ہیں نا ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کون مشہور ہے اور کون کم مشہور ہے، وہ کام کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں اپنے یا کسی کے لیے بھلائی مانگی جائے، اور دوسری وہ جس میں اپنے یا کسی کے لیے کوئی غلط چیز مانگی جائے۔ تو اب جو خلاف مانگی جاتی ہے، غلط چیز تو نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ خلاف مانگی جاتی ہے، وہ بد دعا ہو گئی، اور جو حق میں مانگی جاتی ہے وہ دعا ہو گئی۔ تو اب مثال کے طور پہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ شفا عطا فرما دے، الہی قرضہ اتار دے، اور دوسری طرف بد دعائیں مانگتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، 1 روپے کا محتاج ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگ جائے، کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، اندھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، واٹ ایور۔
اچھا قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز۔ اب اس کی آیت کی ایک تفسیر ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے۔ تو اب اس میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اور غصے میں آ کر کوستا بھی ہے، بددعائیں بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر اللہ اس کی بددعا قبول کر لے تو وہ شخص اور اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جو اس معاملے میں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس آیت کی ایک تفسیر ہے جو تفسیر کی کتابوں میں ہے، ہم اس میں جائے بغیر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا، بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بددعا دینے سے ہمیں روکا ہے، اور وہ ارشاد جو حضور کا ہے وہ اس طرح ہے کہ تم نہ اپنے آپ کو بددعا دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، اور نہ اپنے مال کو بددعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور پھر جو مانگتے ہو وہ عطا ہو جائے، پھر انسان روتا بیٹھے گا نا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے بائی دا وے، حدیث 3009۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا آپ کو ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے پاس ایک مرغا تھا، رات کے وقت اذان دیتا تھا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات مرغ نے اذان نہیں دی، آپ نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے، تو صبح کو اس معاملے کا بڑا صدمہ ہوا، تو آپ نے کہا بھئی مرغ کو کیا ہو گیا، اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ اس کی آواز ختم کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد کبھی بھی اس مرغ نے آواز ہی نہیں دی۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا اب کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 4 صفحہ 303 پر یہ واقعہ آتا ہے۔ تو بیسیکلی بد دعا کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ کوئی انسان جو ہے نا کسی لمحے میں جوش میں آ کر کسی کے لیے کوئی کلمہ بد کہہ دیتا ہے اور نتیجتاً وہ شخص پھر اس میں آ جاتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ غصے پہ قابو رکھنا چاہیے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ایسے جملے نہ کہے جس سے پھر اسے تکلیف، چاہے اس کا سبب غصہ، حسد، بغض و کینہ، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا جہاں تک غیر مسلم کے لیے معاملہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے بیسکلی، کہ اگر کوئی کافر ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے زندہ رہنے سے دین کو نقصان پہنچتا ہو، وہ ظالم ہو، جابر ہو، تو ایسے شخص پر پھر بد دعا کرنا یعنی اس کے مرنے کی دعا کرنا پھر درست ہوگا، جیسا کہ کتاب فضائل الدعاء کے پیج 187 پر آتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، عام صورتحال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے توفیق عطا فرمائے کہ ظلم چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، مسلمانوں کو تکلیف دینا چھوڑ دے۔ لیکن اگر وہ حد سے بڑھ جائیں اور پھر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ رہے تو پھر ایسے شخص سے چھٹکارے کی بد دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حالات میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور فتاوی رضویہ کی جلد 23 صفحہ 182 پر بھی اسی طرح کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو کسی مسلمان کو یہ بد دعا کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو آگ یا دوزخ میں داخل ہو، ایسی دعائیں، ایسی بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آتی ہے۔ اگین فضائل الدعاء پیج نمبر 203۔ اسی طرح کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی نہ ہو تو اس کا مرنا، تباہ ہونا جو ہے اس کے حق میں یعنی سب کے حق میں زیادہ مفید ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کو آپ بد دعا دے سکتے ہیں۔ اگین فضائل الدعاء پیج 187۔ اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور نقصان پہنچانے والے کو ہم بد دعا دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ولایت کے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ اس لمحے بھی انہیں بد دعا نہیں دیتے۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا۔ اس گھوڑا بھی بڑا قیمتی تھا، اس زمانے کے 20,000 درہم کا گھوڑا تھا۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی نہ پریشان ہوئے. اب کچھ لوگ تسلی دینے آئے تو فرمایا کہ میں نے اسے رسی کھولتے دیکھ لیا تھا. عرض کی گئی کہ پھر آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا. رب کائنات کے آگے کھڑا تھا, ایک گھوڑے جیسی دنیاوی چیز کے لیے نماز توڑ دیتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ چور کے لیے بد دعا کرنے لگے تو فرمایا اسے بد دعا نہ دو اور اچھی بات کرو, کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا. اللہ اکبر اللہ اکبر. احیاء العلوم کی جلد نمبر 4 صفحہ 349 پر یہ واقعات. اب آپ دیکھیں نا, اللہ والوں کے پھر کام ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی تھوڑی اللہ والوں کو پھر اللہ والے کہتے ہیں. یہ کرنا آسان نہیں ہے, بولنا آسان ہے. تو ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہے تو اس کے اہل خانہ کو اس میں شامل نہ کرے. یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کو جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا انہیں بھی لپیٹ میں لے لیتے. جب تک کہ وہ ظالم کی ظلم میں ذمہ دار اور شریک نہ ہو انہیں بد دعاؤں میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ظالم کو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے, کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا. کنز العمال حدیث نمبر 7594. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کا فجور تو اس کی جان پر ہے. الترغیب و ترہیب حدیث 18. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اگرچہ وہ شخص فاجر ہو, گناہگار ہو, لیکن وہ تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا نا, اس کا ظلم اس کی جان تک محدود ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے اس ظلم کی جو اس کے اوپر کیا گیا, تو وہ تو اب مظلوم ہو گیا, تو اس کی جان پر کیے گئے گناہ اب آڑے نہیں آئیں گے. وہ الگ معاملہ ہے, یہ الگ معاملہ ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی کنانہ کا ایک آدمی تھا, زمانہ جاہلیت میں اپنے چاچے کے بیٹے پہ بڑا ظلم کرتا. تو اس نے اسے اللہ اور اپنی رشتہ داری کے واسطے دیے, مگر اس نے ظلم کرنا نہ چھوڑا. بہرحال اس لڑکے نے حرم شریف میں داخل ہو کر دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے ایک مجبور شخص کی طرح دعا کرتا ہوں کہ تو میرے چاچا کے بیٹے کو ایسی بیماری میں مبتلا کر کہ اس کا علاج ہی نہ ہو. جب وہ لڑکا واپس آیا تو اس کے چاچے کا بیٹا پیٹ کے مرض میں مبتلا تھا اور اس کا پیٹ مشکیزے کی طرح پھول کر پھٹ گیا اور وہ مر گیا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو در منصور کی جلد نمبر 1 صفحہ 302 پر آتا ہے. اللہ عز و جل سے خیر مانگے, اللہ ہر ایک کو شر سے محفوظ رکھے, ظلم سے, جبر سے, جور سے محفوظ رکھے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.